کہ پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. ہیلو ایوری ون, ساحل بھائی کیا اور حال ادھر ہے؟ آ چکے ہیں ہمارے فیوریٹ مرتد حجت المرتدین ایڈم سیکر صاحب. سلام المتا. سلام المتا برادر, آئی ایم سو سوری. میں آج سلام المتا جی, سوری یار, میں آج ٹائم پہ نہیں جڑ سکا. ارے امید ہے کوئی نہیں کوئی نہیں. آپ لوگ ایک سے کافی ایک انجوائے کیا دماغی ہوگا. اپنگ, ایک سے ایک دماغی اپنگ آئے, اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنا سر کدھر پھوڑ لوں. اور اسی کی ایک مثال ابھی رحیم بھائی ہے. صرف ان سے ایک سوال کر لوں گا اور امید ہے اس کے بعد کوئی ڈھنگ کا مومن آئے گا. صرف ایک سوال ان سے پوچھ لیتا ہوں. جی پلیز. جی اور ایک رحیم سوال میرا بھائی. بھی رہے گا بعد میں. ہاں رحیم بھائی, کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے رسول اللہ کے پیشاب مبارک میں شفا ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ وہی تو میں تم کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دوسری ٹاپک کو لے کے آئیے, نبی کو مت لائیے بیچ میں. کیوں آپ نبی دوسری کو نہیں لاؤ؟ ٹاپک آپ مت لاؤ. مومن نہیں ہے کیوں؟ میں مومن ہوں, لیکن نبی کی بات اگر چلے گی تو یہاں پھر بیٹر اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ میں بہت ارے مانتا ہوں برکت, اور تمہیں دل سے رحیم میں بھائی, ان سے محبت کرتا ہوں. تو ارے آپ نبی برکت کی والی, چیز سے بات مت برکت والی کریے. بات کر رہا ہوں میں. کچھ غلط نہیں بول رہا ہوں, میں برکت والی بات کر رہا ہوں. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے رسول اللہ کے پیشاب مبارک میں شفا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں, بولیے آپ. نہیں پتا ہے. آپ کے رسول اللہ کے پیشاب مبارک میں اتنی شفا ہے کہ ایک جو یہ تھی ان کی کام کرنے والی تھی, انہوں نے رسول اللہ کا پیشاب مبارک پی لیا تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کے بعد تمہیں پیٹ کے درد کی بیماری کبھی نہیں ہوگی اور جہنم کی آگ تم کو نہیں چھوئے گی. ٹھیک ہے؟ اچھا, یہ چیز جو آپ بولے ہو ساحل بھائی, ہاں, یہ چیز کہیں حدیث میں یا کہیں کہیں لکھی حدیث ہوئی ہے؟ حدیث میں, حدیث میں ہے. اور آپ کے علماء جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کا پیشاب مبارک ہے, اور صحابہ جو ہے آپ وہ دکھا رسول اللہ سکتے ہو کا میرے کو ابھی؟ پیشاب, اور سن ابھی تو آپ لو یار, رسول اللہ کا پیشاب, تھوک, یہ سب کھانے کے لیے, لگانے کے لیے وہ مرتے تھے. ٹھیک ہے, تبرک سمجھ کے. مجھے یہ جی, بتاؤ رحیم انصاری, اگر رسول اللہ کا پیشاب مبارک آپ کو بھی ملے گا تو آپ اس کو پی جاؤ گے یا نہیں پیو گے؟ اگر میں بولوں, ہوں اگر شاید اس دور میں ہوتا ہوں تو اتنی, اگر اس ٹائم پہ اگر میرے کو نالج ہوتی یہ چیز کی کیا بھائی یہ صحیح چیز ہے یا غلط چیز ہے, تو ہوں اس کو صحیح اور غلط کا میں سمجھ, اگر صحیح چیز ہوتی, اگر میں کوئی اتنا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, ابھی میں آپ کو وہی بول رہا ہوں ساحل بھائی کہ اتنا ہوں میں قرآن کی ڈیپ میں گیا نہیں, اگر شاید قرآن کی نہیں, اس ڈیپ میں میں اگر میں پڑھے, جاتا. رحیم اس میں پڑھنے لکھنے کی بات ہی نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کے اب میرے کو یہ ارے حدیث سنو میں آپ تو وہی صحیح, بات. رحیم انصاری سنو. آپ کے رسول مبارک جو ہے ان کا پیشاب مبارک پاک ہے. آپ کے علماء کہتے ہیں کہ صحابہ, اور تھوک مبارک, یہ سب وہ کیا اپنے آنکھ پہ مل لیتے تھے, اور وہ جو جن کی بات کیا ہمیں صحابیہ, وہ آپ کے رسول مبارک کا پیشاب مبارک انہوں نے پی لیا اور رسول اللہ نے اس کے فوائد بتائے, فائدے بتائے. تو میں آپ سے میں پوچھ نہیں رہا ہوں کہ آپ اس دور میں ہوتے رسول اللہ کے, اور پیشاب مبارک آپ کو ملتا, تو آپ پیتے یا نہیں پیتے؟ نہیں پیتا, نہیں پیتے. نہیں پیتا. تو یہ تو آپ نے گستاخی کر دی پھر رسول اللہ کی. کیا کہتے رسول اللہ کو پھر؟ کیوں گستاخی کی؟ اگر اللہ پاک نے چیز خود فرمایا ہے کہ پیشاب ایک اتنی گندی چیز ہے, اتنی گندی چیز ہے, اگر انسان کے جسم پہ اگر چٹا اڑ جائے تو اسے دوزخ کی آگ میں جلایا جائے ارے گا. وہ عام لوگوں کا نا, ایک منٹ کو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کے علماء کا. ہاں ایک منٹ کو. دکھائیے. اور لالا جی کیسے ہیں آپ؟ کافی دیر بعد انٹری ہوئی, طبیعت سر میں وغیرہ سب حیران کشل ہوں, منگل؟ سر سب کچھ منگل. میں حیران ہوں, یہ بندہ محمد سے اتنا پیار کرتا ہے ہوں، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ محمد کا پیشاب بھی پینے والی قوم تھی پوری کی پوری. جی اور اسلامک شرح اور فقہ کے اندر اتنی زیادہ حدیثیں ہیں اس سلسلے میں کہ آپ اس کی ڈینائنگ ہی نہیں کر سکتے. یہ جی دیکھو بالکل. اپنا کیا نام ہے, رحیم بھائی, جی جی یہ عالم جی صاحب کو جی. سنو. یہ دیکھو, ایک منٹ. حضرت عبداللہ بن نویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں اپنا بول مبارک رکھا تھا، پیشاب مبارک، جا کے آتی ہو سکتا ہے سردی بہت ہو اور لے جا کر دور پھینکنا محال ہو، اور رسول اللہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے فضلات مبارک، ان کا پیشاب مبارک بھی بڑا اللہ رب العزت نے اس میں برکتیں رکھی تھی۔ عزیز دوستو، کوئی چیز ان کے ان نور کا پیکر تھے، وہ ان کے جسم سے صرف خوشبو نکلا کرتی تھی۔ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ، اگر عام انسان کا رکھتے بدبو ہو جاتی ہے اور لوگ کراہیت کرتے ہیں، مگر سرکار جانتے تھے کہ یہ میرے صحابہ کراہیت کرنے والے نہیں ہیں، میرے صحابہ تو ادب کرنے والے ہیں، وہ جانتے تھے۔ اسی واسطے رسول پاک علیہ السلام نے برتن میں رکھ دیا اور آرام فرما لیا۔ حضور نے یا نماز کے لیے تشریف لے گئے، جب صبح پھینکنے کے لیے حضور تشریف لائے، چاہا کہ اسے پھینک دیں تو دیکھا کہ برتن میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو سرکار نے اپنی خادمہ جو تھی گھر میں، جو خدمت پر رہتی تھی، ان سے پوچھا اس میں نے یہ رکھا تھا کہاں چلا گیا؟ اب حدیث کے الفاظ سنے، انہوں نے کہا شربت بولو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مجھے پیاس لگی تھی، نظر آیا، میں نے گلاس میں ڈال کر پی لیا ہے۔ میرے دوستو، یہ روایتیں میں عام لوگوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ لوگ درس حدیث کے لوگ ہیں، جاہل کے سامنے آپ بیان کریں گے آپ کو ہی گالیاں دے دے گا، وہ ایمان کے اس درجے پر نہیں ہوتا۔ مگر آپ لوگ چونکہ پابندی کے ساتھ درس حدیث میں آتے ہیں، سرکار کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہے، اس واسطے آپ کی خدمت میں ہر جگہ نہیں بیان کی جا سکتی، اور برداشت لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے سرکار کی شان کیا ہے، سرکار کے صحابہ کے پاس وہ ہم جیسے گناہگار عام انسان کو اگر یہ سنائے، مجھے بھی پاگل بول دیں گے، سننے والوں کو بھی پاگل بولیں گے، نکل گئے ہیں خواجہ گلشن میں لوگ یہ بولیں گے، اور حاضرین کرام اصل میں وہ تیر کی کمان کی طرح نکل گئے ہوتے کیا ہیں۔ بات ہے، اصل ایمان تو یہ ہے رسول اللہ کی تعظیم، رسول اللہ کا احترام، رسول اللہ کے آثار کی تعظیم۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا۔ حضور پاک نے نہ غصہ فرمایا نہ جلال فرمایا، اور یہ بھی نہیں پوچھا تمہیں فرق نہیں محسوس ہوا پانی میں اور پیشاب میں؟ میرے دوستو، پتا کیا چل رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام کا بول مبارک بھی ایسا برکت والا ہوتا تھا کہ اس میں خوشبوئیں آیا کرتی تھی، وہ اس میں ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، وہ اس سے لوگوں کی پیاس مٹ جایا کرتی تھی۔ حضور نے نہ جلال فرمایا نہ غصہ فرمایا۔ کہنے لگے پکا تم نے پی لیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ ارشاد فرمایا لن تشتکی وجع بطنی کی ابدا، اب جاؤ، مرتے دم تک کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، بیچ میں ساحل بھائی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ نبی کے جو فضلات مبارک ہیں، بول مبارک، پیخانہ خوشبو آتی مبارک، ہے، اس میں اللہ نے بڑی برکت دی تھی۔ برکت ہاں، کہتے ہیں، ہاں ویورز نے نہیں سمجھا، برکت کہتے ہیں بڑھوتری کو، یعنی کسی کے پیسے میں برکت ہو جائے، کسی کی تجوری میں برکت ہو جائے تو اس میں پیسہ ہی پیسہ رہے گا۔ تو جب نبی اگر کوئی حق دیتے تھے، پوٹی شریف فرما دیتے تھے، تو اس میں برکت یعنی پھیلتا تھا کیا، بڑھتا تھا کیا ہر 10 منٹ کے بعد؟ جیسے 200 گرام ہگا ہے تو آدھا گھنٹے کے بعد 400 گرام 450 گرام ہو جائے، ایسا ہوتا تھا کیا؟ پھیلتا ہوگا ساجد بھائی، پھیلتا ہوگا، کیونکہ ان کا الگ سا وہ تو کہتی تھا نا۔ ٹھیک ہے یار، رحیم انصاری صاحب سے پہلے جواب لے لیتے۔ رحیم انصاری صاحب، حدیث میں ہے اور باقاعدہ ابھی آپ کے علماء سے بھی میں نے سنا دیا کہ رسول اللہ کے پیشاب مبارک میں برکت تھی، اور اس کا فائدہ بھی یہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پیوں گا، تو آپ نے تو گستاخی کر دی رسول اللہ کی۔ جو گستاخی کری، محبت دل سے ہوتی ہے۔ لیکن محبت دل سے ہوتی ہے، لیکن جو چیز برکت والی ہے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ بات ایک دم رائٹ سے، چلو میں مانتا ہوں ساحل بھائی آپ کی بات ایک دم رائٹ سے، برکت ہاں والی چیز ہے، ٹھیک ہاں ہے۔ ہاں میرے نظریے میں آج کے دور ہاں میں، آج کے جنریشن میں، میرے نظریے ہاں سے وہ چیز ہاں کو میں مانتا ہوں کہ پینا چاہیے، لیکن پینا اگر چاہیے۔ جو انسان کو اگر نہیں پینا ہے، میں تو نہیں پیوں گا، میں تو وہ پہلے بھی میں جھوٹلاتا نہیں کیوں انسان نہیں کو، پیو گے؟ میری تو یار خاص عادت ہے، جو چیز اگر میں آپ تو ایک بار ابھی نہیں پیتا رحیم انصاری 10 بار بھی بتاؤ گے تو میں رٹوں گا۔ ہاں ارے ایک منٹ رکو۔ تو ابھی تک تو مجھے لگا تھا کہ رحیم انصاری جو ہے وہ بالکل دماغی اپنگ ہے، لیکن ان کے اندر کے انسان جس کو گندگی اور صاف چیزوں میں فرق معلوم ہوتا ہے، تو ان کو تو پتا ہے۔ تو آپ تو بھائی بالکل ابھی مسلمان تو نہیں رہے، بہت بہت شکریہ، آپ باہر نکل گئے اسلام سے۔ کیوں باہر نکل گئے آپ کے بولنے سے؟ کیونکہ ایک چیز نہیں، میرے وجہ سے نہیں، کیونکہ جو چیز برکت والی ہے آپ تو اس آپ وجہ سے اس ایسا کو بول نہیں رہے ہیں، اس پیئیں کا گے مطلب کیونکہ آپ کو وہ، ارے بھائی رکو، آپ اس وجہ سے نہیں پیو گے کیونکہ آپ کو گندگی لگ رہی ہے۔ تو جو چیز برکت والی ہے رسول کی ایسا اور اس بولا ہی کے نہیں فائدے گندگی ہیں، لگ رہی ہے ساحل بھائی، میں نے ایسا کچھ بولا ہی نہیں گندگی لگ رہی ہے، تو پھر بولا کیوں نہیں بس پیو گے؟
جس انسان کو پینا ہے وہ پی سکے, نہ پینا ہے نہ پیے. مطلب پینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ اگر وہ دور کی اگر میں ہوں, ابھی کیسے بتاؤں آپ کو میں ہاں بتاؤ نا, ہم سننے کے لیے ریڈی ہے. آپ کیوں نہیں پیئیں گے, کیا وجہ ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے, میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسا مچھی ہے, بانگڑا مچھی, ہاں بانگڑا مچھی میرے کو بالکل پسند نہیں ہے. ہاں تو اگر کوئی مجھے کھانے کے لیے بولے تو میں بولوں گا بھائی گندی باس آتی ہے, میرے کو بانگڑا مچھی نہیں پسند ہے, اس وجہ سے نہیں پیوں گا. نہیں پینے کی یا نہیں کھانے کی کچھ ایک وجہ ہوتی ہے. بنا وجہ کے آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں پیوں گا یا نہیں کروں گا. اگر اس بس کو محبت, نہیں پسند ہے تو نہیں پیے گا. آپ کیوں نہیں پیو گے یہ بتاؤ. کیونکہ ہم کو صحابہ سے محبت ہے نا, ہم کو تو ان کی. ہاں تو محبت کا تو تقاضا یہ ہے نا بھائی کہ اچھی چیز, اور خاص کر کے رسول سے جو چیز نکل رہی برکت والی, محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو لپک کے پی لو. میں یہ چیز کو میں اگنور کرتا ہوں, یہ چیز کو میں کیوں؟ ایکسپٹ نہیں کروں گا اس آپ کی کی. وجہ نہیں بتا پا رہے آپ, کیوں؟ اس کی وجہ یہ میں بتا رہا ہوں, اس کی وجہ ہوں یہ ہے کہ ساحل بھائی اگر کل آپ آئیں گے لائف نا تو میں آپ سے جوائنٹ ہوں گا. یہ چیز نہیں, کی اس کی میں وجہ خالی بتا دو اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہو. کیوں نہیں پیو گے, وجہ؟ وہی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ ہوں اس چیز کی جو سسو وغیرہ ہے ہمارے ہوں مسجد کے امام سے میں پوچھوں گا اس چیز کے بارے میں, اور اس کے ہوں بعد آپ سے بات کروں گا, کیونکہ اس چیز کو میں ابھی اگنور کروں گا فی الحال کے لیے. کیوں مطلب آپ کو سنو سنو ایکس سنو سنو مسلمان سنو ہو, آپ رحیم انصاری, مسلمان سے سنو میری خارج بات ہو سنو. چکے ہو, تو میں مسلمان نہیں, ہوں, اب اور آپ کٹر بھی مسلمان ہوں, میں سنو کٹر سنو مسلمان ہوں. رحیم انصاری سنو میری بات سنو. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہو گیا آپ کے ساتھ کہ آپ کا ذہن کہہ رہا ہے کہ یہ گندی چیزیں نہیں پینا ہے, لیکن اگر آپ کے عالم صاحب نے کنفرم کر دیا کہ ہاں رسول اللہ کا پیشاب مبارک جو ہے اس میں برکت ہے, پھر آپ کہیں گے کہ میں پیوں گا. میں کیا بولا آپ کو, میں نے ساحل بھائی, میں نے یہ چیز کو میں 10 بار بھی تم بولو گے نا ریپیٹ کرنے کے لیے, میں ریپیٹ کروں گا. میں نے صاف لفظوں میں بولا, چاہے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوگے, میں نے صاف لفظوں میں وہاں بولا ہے کہ میں نہیں پیوں گا. چلو آپ جو ہے وہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ اپنے عالم سے جا کے یہ چیز کنفرم کر آپ لینا, کے ٹھیک ہے؟ بولنے سے نہیں کچھ ہوگا نا ساحل بھائی, کیونکہ اس کا آپ نے اپنا دماغ لگا دیا نا مطلب رحیم انصاری. اسلام میں عقل کا دخل نہیں ہوتا ہے. جو آپ کو بولا گیا ہے, بھائی اگر کوئی انسان جاہل ہے, اگر کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, وہ اتنے ڈیپ میں نہیں ہے, تو وہ کیسے آپ بول سکتے ہو کہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو, آپ نکل گئے ہو اسلام سے, ایسے کیونکہ کیسے آپ بول دماغ سکتے لگا رہے ہیں. اچھا, آپ عالم صاحب سے جا کے اگر عالم صاحب سے آپ جا کے کنفرم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, اگر دو چیز ہو سکتی ہے, ایک یہ کہ نہیں یہ ایسی حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ ایسا ملے گا نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی واقعی میں رسول اللہ کا پیشاب مبارک جو ہے وہ برکت والا ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ خود بول کے پھنس رہے ہو ساحل بھائی کہ اگر ایسی, آپ ابھی تم خود بول سکتے ہو کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, تو میں کیسے یقین نہیں, مانوں؟ آپ میری بات نہیں سنے تم نے. میں نے کہا کہ جب آپ پوچھو گے تو دو ہی آنسر آئیں گے. ایک تو یہ کہ یا تو وہ چیز نہیں ہے کہیں گے, یا تو کہیں گے کہ ہاں ہے, رسول اللہ کا پیشاب مبارک یہ برکت والا ہے, پاک ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں رسول اللہ کا پیشاب مبارک برکت والا ہے, پاک ہے, صحابیہ نے پیا اور رسول اللہ نے یہ کہا, پھر آپ کا جواب کیا ہوگا وہ مجھے سننا ہے. ٹھیک ہے, تو کل آپ آئیں گے لائیو, تو میں تقریباً 11-12 بجے تک کا میں جوائنٹ ہوں گا آپ سے. چلو آپ کے پاس جو ہے آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کو گندگی لگ رہی ہے رسول اللہ کا پیشاب مبارک. بہت بہت شکریہ رحیم انصاری صاحب. ساحل بھائی آپ کو میں جواب, اور آگے بات نہیں کر سکتا ہوں میں. اچھا اسی طرح ایک حضرت اور ہے ساحل بھائی ہاں کہ ہاں نبی کا جو پسینہ مبارک تھا اس میں تو یہ بڑی خوشبو آتی تھی. ایک صحابیہ نے نبی کے پسینے کو اپنے گھر شیشے میں بھر کر لے گئی تھی, اور اگر اوئے جس ہوئے ہوئے دلہن کی بھی شادی ہوتی تھی مکے میں, مدینے میں سوری, تو ہاں وہ اس کے کپڑوں پہ چھڑکتی تھی, لگاتی تھی تو خوشبو آتی تھی. اور صحابہ کا رد عمل تو میں سوچ رہا ہوں کیا رہتا رہا ہوگا. جیسے عید وغیرہ کی نماز پڑھنے گئے یا جمعہ کی نماز پڑھنے گئے, تو آتے تھے نبی کے بغل میں ہاتھ ڈال دیتے تھے, فوراً ڈال کے ناک میں رگڑ کے سونگ کے پھر نکلتے تھے. خوشبو آتی رہی ہوگی نا یار. ارے پانی پورا
पानी पी रहा था, अभी पूरा पानी मुंह से निकल जा। कोई पीछे से आए, बगल में हाथ घुसेड़ दे, फिर निकाले नबी, अरे क्या कर रहे हजरत, बस इत्र चुरा रहा था जरा सी। अरे बाप रे बाप। अच्छा, हमारे साथ हजरत आयशा भी जुड़ी है, स्वागत कर देता हूँ। हजरत आयशा, क्या हालचाल? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और सब कैसे हैं स्ट्रीम में, सब ठीक हैं? जी बिल्कुल, हम ठीक है। एक मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बोल रहे थे ना कि उनकी बगल से वो हाथ डाल के ये वो, एक और भी मैंने बचपन में बात सुनी थी कि रसूलुल्लाह मदीना की गली से किसी गली से गुजरे थे तो वहां से चंबेली की खुशबू जो है ना वो अभी भी आती है। जब मैं मक्का मदीना में गई थी, मैंने कहा बहन जो ये कौन सी वो है गली है खुशबू आती है। देन आई कॉल टू माय दादी ना, माय ग्रैंडमा, देन आई आस्क, मैंने कहा कौन सी वो गली थी? वो बोलती वो मदीना की गली थी। मैंने कहा मैंने तो यहाँ पे सारी गलियां घूम ली हैं, मुझे तो वो गली नहीं मिली जिससे खुशबू आती है। तो ये वाली बात जो है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये ऐसी काफ़ी स्टोरीज हैं जो कहते हैं कि हाँ भी मदीना की गलियों से खुशबू आती, जहाँ से वो गुजरते थे, और उनके पसीने से भी आती थी, और ये कपड़ों पर भी छिड़कते थे। दैट्स ट्रू। मैंने भी ये बात हजरत सुनी है। ऐसा मामला ये रहा होगा कि जिस वक्त नबी का दौर रहा होगा तो नबी की हर गली में एक खुशबू निसा रहती थी, हर गली में खुशबू निसा, 12 खुशबू निसा थी ना उनकी। हाँ ना। हाँ हाँ, हर गली में एक खुशबू निसा। ये अच्छा ठीक है, लंबी बात है, मैं तो अभी तो बस बताऊँ। दरअसल ये खुशबू वाली बात ऐसा है, आज के दौर में सारे मोमिन वहाँ जाते हैं, मक्का में आके बोलते हैं बड़ी खुशबू आती है। वहाँ बहुत महंगी महंगी इत्र वगैरह लगाया जाता है जिसके वजह से खुशबू आती है। और उस दौर में भी मोहम्मद साहब, वहाँ के यहूदी वगैरह बहुत डेवलप थे, ये लोगों से खुशबू वगैरह लाया करते और अपने बदन में लगा दिया करते थे। तो वहाँ के जो जाहिल लोग हैं उनको इतना कुछ मालूम ही नहीं था, ये लोगों को ये सब को भी मिला ही नहीं है। तो वो सब थोड़ा बहुत है, बाकी कोई ऐसा खुशबू वगैरह नहीं है, सब बकवास है। और मेरे तरफ से गुड नाइट साहिल भाई और बाकी सारे दोस्तों थैंक को। यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच फ्री थिंकर भाई, अपना ख्याल रखिए। एक्स मुस्लिम तारा जी, टॉपिक पे अगर कुछ फाइनल स्टेटमेंट देना है तो आप भी दे के स्टूडियो क्योंकि बहुत फुल हो गया है तो मोमिन लोग को जगह नहीं मिलेगी। आप अपनी बात रखिए, फिर फटाफट से फिर हम कोई मोमिन से बात करते हैं। नहीं भैया ठीक है, कुछ नहीं, मैं लीव हो जाती चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारा जी जुड़ने के लिए। हूँ। जी भैया। हमारे साथ अली समद भाई जुड़े हैं। यार कंफ्यूज लोग ना जुड़े यार, अली समद भाई थोड़ा रुक जाओ। जिहाफ अली से बात करता हूं मैं पहले। जिहाफ अली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है आप? जी मोमिन हूँ, कब तक रहूंगा पता नहीं। अच्छा, आप रुक जाओ। एमडी आरिफ नशरियात। एमडी आरिफ। जी 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 सर मोमिन है आप? जी मुसलमान है मोमिन। और ये आपने जो डीपी में फोटो लगाया हुआ है, ये क्या जी मुल्ला मौलवी है कोई आप? मैंने वही बोल रहे हैं, बड़े मैंने मौलवी। कुरान हिफ्ज किया है और अभी मैं आलिमियत की पढ़ाई चल रही थी मेरी, और लेकिन थोड़ा अभी वक्फा चल रहा है और उसको कंप्लीट करना है। 2-3-4 साल और बचे हैं मेरे आलिम बनने के। कम ऑन यार, इस बंदे के साथ 2-3 बार बात कर चुका हूँ, 2 रुपए की अकल नहीं है इसको, कुछ नहीं से ये पता है। वही है मैंने इसे क्या? पढ़ाया था, हाँ लास्ट टाइम मैंने इसके साथ बात की थी। नहीं, झूठ वो तो बोलता है। बंगाल वाला था ना। वही है यार, वही है, इसको पढ़ना तक आता नहीं है, बेसिक एबीसीडी नहीं पता है इसको, मुज्तहिदीन तो का नहीं जब भी तो पता है कह रहा इसको, हूँ तुमसे अम्म कि का नहीं आमिर हक पता। से बात करो, तुम जब भी तो कहता हूँ देखा, आमिर हक से बात। आप साहिल खुद सोच लो कि जो बंदा इतना स्कॉलर बन के उसकी क्या, कम ऑन मैन, झूठा है साला। यही एक ही घान दफा कर में दिया एक्सपोज कर आपने दिया था मैंने, कबूतरगिरी करके। खत्म हो गया, गेम ओवर हो गई। एमडी आरिफ, एक काम करो, आपके जो भी बाप है उनको उसको ले लेके आओ। आ जाओ। हाँ, और जितने भी आपके बाप है, नुतफा जिसका गिरा है, आप लेके आ जाइए। कबूतरगिरी करने से अच्छा सीधा बाप को भेज दो, आप अपने बाप को, मसला खत्म हो जाएगा। अच्छा, अली समद भाई से पहले पूछ लेते। जी अली भाई, अनम्यूट कर लो। नहीं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है भाई, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बहुत खतरनाक था, वो पागल भाग गया था वो। अबू बकर की गाली की हदीस जब उसको दिया था मैंने, चला गया था।